اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس اللہ کی جو ہر شے پہ قادر ہو کے منتظر ہے کسی منتظر کا، اور ہمیں بھی حکم دے رکھا ہے کہ انتظار کرو۔ عادل امام کی شاہی میں زیورات سے لدی عورت عراق سے شام کی طرف پیدل سفر کرے گی تو اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ وحشی درندے گھروں میں رہنا شروع کر دیں گے، زہریلے جانوروں کے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ سونے اور چاندی کو مولا اجل اللہ تعالی فرج شریف کے نوکر ٹھوکر مارنا گوارا نہیں کریں گے۔ صدقہ اتارنے والے تو ہوں گے لیکن لینے والا کوئی نہ ملے گا۔ چاروں طرف زمین پہ سبزہ ہی سبزہ ہوگا، ہر مظلوم اپنے ظلم کا بدلہ لے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کو حاکم شام نے اپنے دربار میں لا کر لاٹھیوں چھڑیوں سے مروایا۔ اتنا مارا گیا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ قرآن کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ در کی شدت سے کراہ رہا ہے کہ یہ لعین تخت سے اترا، قریب آ کر کہتا ہے کہ چونکہ تو صحابی ہے تجھے یہ رعایت دیتا ہوں کہ تو کیسی موت مرنا پسند کرے گا، میں تجھے ویسی ہی موت ماروں گا۔ جناب عبداللہ کا قصور یہ ہے کہ وہ مولا کائنات امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بااعتماد ساتھیوں میں سے ہے۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ فقیر شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے میں ویسے مرنا چاہتا ہوں جیسے میرے 12ویں آقا صلوات اللہ علیہ کے دور میں میرے ہاتھوں سے تو مرنا چاہے گا۔ ایام فاطمیہ ہیں، حق زہرا صلوات اللہ علیہ کو چھپانا جرم عظیم ہے۔ ہم نسل در نسل اس مخدومہ صلوات اللہ علیہ کے مقروض ہیں جس نے توحید، نبوت، ولایت اور امامت کی معرفت کے اسباب مہیا کیے، اپنی اور اپنی اولاد پاک صلوات اللہ علیہ کی قربانی دے کر۔ جب میرا اور آپ کا عادل امام اجل اللہ تعالی فرج شریف ایک ایک قاتل سے انصاف لے رہا ہوگا تو کسی کو قبر سے نکالے گا، درخت کے ساتھ لٹکائے گا، ملعونوں کو درختوں سے لٹکا کے تازیانہ مار کے کہے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو میری دادی صلوات اللہ علیہ کو مارا گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔